میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ وقال الذين كفروا، اور کہا کافروں نے جو منکر تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ نہ سنو تم اس قرآن کو۔ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر چلتے اور اپنے مشن کی دعوت دیتے ہوئے نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، رات دن جہاں بھی دیکھتے کوئی مجمع لگا ہوا ہے اس کے پاس جا کر دعوت دیتے، اور جب ان کی بات سنتے لوگ تو وہ بھی عربی جانتے تھے، عرب تھے، کہتے بات تو ٹھیک کر رہی۔ جب دیکھا رؤسائے قریش نے یہ معاملہ، تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ جہاں سرکار پہنچتے یہ بھی وہاں پہنچتے، تردید کرتے۔ اب یہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک گروپ بنایا، ایک ٹیم بنائی کہ جہاں پر سرکار جا کر دعوت دیں، قرآن سنائیں، تم شور کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جائیں، تاکہ قرآن سنے کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ٹیمیں بنائی ہوئی تھی۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ جب حج کا موقع ہوتا تو اس میں لوگ زیادہ آتے تو باقاعدہ ڈپٹیاں تھیں کفار کی اور رؤساء کی، جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ابو جہل، عمرو بن ہشام اس کا نام تھا، اس کو ابو جہل مسلمان کہتے ہیں، اس وقت اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے چیئرمین، وہ چیئرمین تھا وہاں کا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مینا کے اندر اس نے تردید کرنی ہے، ابو لہب اس نے مزدلفہ میں کرنی ہے مثال کے طور پر۔ تو ہر ایک جگہ پر ایک بندہ ہوتا جو تردید کے لیے وہاں بیٹھا ہوتا، اور کہا شور مچاؤ۔ اور مستدرک حاکم اور مستدرک کی جو میں روایت پیش کر رہا تھا اس میں ہے کہ جب سرکار دعوت دیتے تو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے، پوری دعوت سنتے، پھر جب دعوت مکمل ہوتی کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں میں چچا ہوں ان کا، اور یہ صابی الیاذ باللہ اور کذاب ہیں، یہ بھتیجے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ تھی ان کی حالت۔ تو فرمایا کیا کہنے لگے، وقال الذین کفروا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہا کافروں نے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جائے۔ یہاں پر قرآن کے سننے کا مسئلہ بھی ہے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموش رہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ اب قرآن نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، صاف قرآن کے الفاظ ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہتے ہیں جی یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں،
کتنا بڑا انکار ہے، صاف لفظ موجود ہے، کہتے ہیں یہ خطبے کے بارے میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دو حکم ہیں جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ آدمی سنتا منہ سے نہیں ہے، سنتا ناک سے نہیں ہے، سنتا کان سے ہے۔ اور کہا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ آدمی کانوں سے نہیں خاموش رہتا، ناک سے نہیں خاموش رہتا، آنکھوں سے نہیں خاموش رہتا، منہ سے خاموش رہتا ہے، زبان سے خاموش رہتا ہے۔ تو دو حکم دیے، ایک کہا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ جہری نمازیں جن میں اونچی آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں، ان میں تو مسئلہ حل ہو گیا، ان میں بھی پہلی دو رکعتیں فرض نماز کی ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم نے غور سے سننا ہے۔ اور فرض کی تیسری رکعت، چوتھی رکعت اور سری رکعتیں ظہر کی، عصر کی، ان کے اندر دوسرا حکم موجود ہے، فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ خاموش ہونے کا حکم بھی تو ہے نا، تو خاموش کس سے ہوں گے؟ ناک سے، آنکھوں سے، کان سے؟ یہ زبان سے تعلق رکھتا ہے کہ بھئی منہ بند رکھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم ہو۔ تو فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، عذابًا شدیداً، سخت ترین عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو ضرور بالضرور، أَسْوَأَ الَّذِي، برائی کا جو انہوں نے برا کیا ہے، کانوا یعملون، جو وہ کماتے تھے، برا بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے ہیں اس کا۔ ذالک، یہ ہے جزاء اعداء اللہ النار، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ نار، دوزخ، آگ۔ لہم فیہا دار الخلد، یہ ہمیشہ رہنے کا ان کا گھر ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے جو منکر تھے، کیا ربنا، اے ہمارے رب، ارنا الذین اضلانا، ارنا الذین، ہمیں دکھائیے وہ دو ہمیں دکھائیے، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انس میں سے، انسانوں میں سے جو نے ہمیں گمراہ کیا وہ ہمیں دکھائیے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں جنوں میں سے ابلیس اور انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جس نے سب سے پہلے قتل کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کی گردن پر ہے، ناحق جو قتل ہوں، کیونکہ اس نے یہ غلط سنت اس نے ڈالی ہے۔ جو غلط کام کی ابتدا کرتا ہے اس کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کا وبال بھی اس کی گردن پر پڑتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دکھائیے وہ، کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچلیں۔ دوزخ میں وہ کہیں گے تاکہ ہم کچلیں ان کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ آج جب دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ اور ذلیل ہو جائیں، پست ہو جائیں۔ وہ بھی جہنم میں ہوں گے، یہ کہنے والے بھی جہنم میں ہوں گے، وہاں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہاں یہ کہیں گے کہ دکھائیے ہمیں کہاں ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن نہیں بھیجا؟ کیا نبی نہیں بھیجے تھے؟ کیا رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ہدایت کے اسباب نہیں بھیجے تھے؟ جب ہدایت کے اسباب بھیجے تھے تو پھر یہ ہیلے بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔